اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا بات پڑی تھی کہ ان کو ندامت ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نے شرک کیا ہے اور بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارے رب نے، اور ہمیں مغفرت ہماری نہ کی تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آتے ہیں، اور لما جب رجع یرجع رجوع کرنا یعنی لوٹنا۔ رجوع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ لوٹ آنے۔ فلاں بندے نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی بات سے واپس آ گئے، جو بات اس نے کہی تھی اس سے واپس آ گئے۔ رجع وہ لوٹا۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ لوٹے یا وہ پلٹے۔ وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ اب یہاں پہ موسیٰ مبنی لفظ ہے، تینوں حالتوں میں، نصب رفع جر میں ایک شکل میں رہتا ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا جی؟ علامت تو کوئی نہیں ہے، لیکن جملہ پڑھ کے کیا پتہ چلا کہ کس حالت میں لوٹنے کا، پلٹنے کا فاعل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ حالت رفع میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے، اِلیٰ قومہ، اِلیٰ کی طرف، قومی ہی کا مطلب اس کی یعنی اپنی قوم کی طرف۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ کہاں سے پلٹے جی؟ وہ 40 دن کے لیے جو گئے ہوئے تھے واپس آ گئے۔ 30 دن کے لیے تو کہا تھا، 10 دن فالتو لگ گئے تو پیچھے یہ سارا کام ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ آگے ایک صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اور صورتوں کے اندر، کہ جوں ہی حضرت موسیٰ وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو اتنا جلدی آنے پہ مجبور کیا ہے؟ کس چیز؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ اے اللہ، تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں اس لیے جلدی آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ تو جلدی آ گئے، لیکن آپ کی قوم پیچھے فتنے میں مبتلا ہوگی، شرک میں۔ تو اب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ قوم نے پیچھے شرک کا نیا دروازہ اس کے اندر سامری نے کھول دیا۔ اب وہ دن 40 گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ واپس آئے تو پتہ تو ہے کہ پیچھے کام ہو رہا ہے، تو غصہ
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، غضبانہ، غضبانہ کیا مطلب ہے جی؟ غاضبن، غصے والا، غضب والا، غضب فلاں بندہ جی بڑا غضبناک ہو گیا، بڑا وہ سخت غضب بھی سخت غصے کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ غضبان، یہ تو ویسے ہی مبالغے کا صیغہ ہے۔ غضبان رحیم ان سے رحمان، اور عطشان شدید ترین بھوکا پیاسا، جوان شدید ترین بھوکا۔ یہ وزن ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر مبالغہ ہے، بہت زیادہ کی کیفیت ہے، بے انتہا حد سے گزرا ہوا۔ طوفان یعنی سمندر جب اپنی وہ جو اس کی لمٹس ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے کنارے ہیں، سمندر ویسے ان کے اندر قید ہیں، لیکن جب وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی؟ طغیان اور طوفان چڑھ گیا اس کے اوپر۔ تو جب حد کراس ہو جائے، جو لمٹ ہے، لمٹ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، تو اس کے لیے جو مبالغے کا صیغہ آتا ہے وہ فعلان کے وزن پہ، یعنی کہ جو حد تھی اس سے کام آگے نکل گیا۔ تو اس کا ترجمہ ویسے غضبناک ہی کر دیں گے۔ غضبناک ہو کر، اور ایک اس کیفیت میں، اور اسفن، اسفن کس کو کہتے ہیں؟ غم، افسوس، ٹھیک ہے جی، افسوسناک، غمناک، افسردہ۔ یعنی وہ اپنی قوم کی طرف آئے تو دو حالتیں ان کی یہاں پہ آ گئی ہیں۔ کس حالت میں واپس آئے؟ سخت غصے میں واپس آئے، اور سخت افسردہ ہو کے واپس آئے۔ افسردہ کس بات پہ؟ کہ میری قوم نے کیا کیا۔ یعنی ایک حضرت ہارون پہ ان کو افسوس تھا کہ انہوں نے کیا کیا، دوسرا جتنے بھی وہ سمجھتے تھے یہ تھوڑے نیک آدمی ہیں، ان کے بارے میں، یا اچھے دماغ والے، یا رجل رشید جس کو قرآن کہتا ہے کہ سمجھ والے آدمی، انہوں نے کیا کیا، ان پہ افسوس ہے۔ اور جو لوگ اس بچڑے کی پوجا کے اندر جنہوں نے کردار ادا کیا تھا، ان پہ شدید غصہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے جی؟ سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بندے بھی اس شرک کے موٹیویشنل انسٹیگیٹر ہیں، یعنی کہ انسٹیگیٹ کرنے والے لوگوں کو، ان ساروں کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ اور پھر یہ تو نہیں کہ نہیں ہوئے قتل، سارے قتل کر دیے انہوں نے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالت ہے یہ مبالغہ نہیں۔ قومی ہی غضبانہ اسفن، سخت غصے میں ہو کر اور افسردہ ہو کر وہ لوٹے۔ قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو ہی واپس آئے تو قوم کو تو پتہ ہی اللہ کے نبی ہیں، تو سارے حاضر ہو گئے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نہ بھی اگر انہوں نے دماغ میں آ رہی ہو بات، تو ابھی فرعون سے کون بچا کے لائے؟ فرعون کے ظلم سے تو موسیٰ علیہ السلام ہی چھڑا کے لائے۔ اور پھر اتنا بھی نہیں ہے کہ کوئی سال صدیاں گزر گئی ہوں، 40 دن گزرے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے عصا نے 2 ٹکڑے کر دیا سمندر کو، اور پار چڑھ گئے۔ یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بئسا ما، بئسا کس کے لیے آتا ہے جی؟ ہاں جی، کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس چیز کی برائی ہے، بری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت برا ہے یا بہت بری ہے،
کیا چیز؟ ما کا مطلب جی جو کچھ بھی خلفتمونی خلفتم، خلفا یخلف، کیا مطلب ہے جی؟ جانشینی کرنی، نیابت کرنی، ٹھیک ہے. خلفتم، تم نے نیابت کی، جانشینی، خلفتم نی میری. اب اس کو ملانے کے لیے واو آ گیا اس پیش کی وجہ سے، خلفتمونی. ویسے واو کا یہاں پہ ترجمے کے اعتبار سے کوئی اس کا کردار نہیں ہے. بئس ما خلفتمونی، میری نیابت، جو تم نے میری جانشینی کی ہے وہ بہت بری ہے. یعنی میرے بعد جو تم نے میری نیابت کی، یعنی میں تمہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے گیا تھا، یہ تم نے میرے بعد جو حرکتیں کی، جو کام کیے، وہ بہت ہی برے تھے. من بعدی، من سے بعدی، بعدی چھوٹی یہ کا کیا مطلب ہے جی؟ میرے بعد. یعنی میرے بعد سے مراد ہے میرے جانے کے بعد. خلف یخلف میں ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رہ جان، پیچھے. خلیفہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی آدمی وہاں پہ نہ ہو، پیچھے جو ہو وہ خلیفہ ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ چلے گئے، آپ نے مدینے میں پیچھے جس کو چھوڑا وہ آپ کا نائب ہے، کہ جی پیچھے یہ بات جو کرے گا وہ ماننی پڑے گی، جس نے آپ کو امیر بنایا. تو بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ میرے بعد جو تم نے میری نیابت کی، یہ اچھی کی یا بری؟ انتہائی بری کی. اجلتم، حمزہ استفہامیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا. جیسے حل کا مطلب ہے کیا. اجلتم، عاجلہ اجلت. اجلت کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، تیزی، جلد بازی. اجلت ہے جلد بازی کو کہتے ہیں، تیزی کو. اور اجل تم نے، ہاں جی، جلد بازی کی. کیا تم نے جلد بازی کی؟ اجلتم، کیا تم نے تیزی دکھائی؟ امر ربکم، امر کا کیا معنی ہے جی؟ حکم. امر کے دو معنی ہوتے ہیں، کون سے؟ ایک تو حکم ہو گیا، دوسرا نہیں. ایک تو امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس امر میں جس کو حکم کہتے ہیں، اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جہاں آدمی کا اختیار چلتا ہے وہاں تو ہو گیا حکم، اور جہاں اختیار نہیں چلتا ہے، ہاں جی، مشورہ جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں. مشورہ دے دیں کسی آدمی کو،
یعنی آدمی اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو، اس کو مشورہ دے گا یا حکم دے گا؟ حکم، اس لیے کہ حکم چل رہا ہے وہاں، اختیار ہے، لیکن کسی تیسرے کے بیٹے کو کیا حکم جاری کر سکتا ہے؟ وہاں مشورہ دے گا۔ تو کیا تم نے جلد بازی کی؟ اب جلد بازی کا مفعول کیا ہے؟ فاعل تم نے، تم کس چیز میں جلد بازی کی؟ امرا، حکم میں۔ کس چیز کے حکم میں جی؟ ربکم، امرا ربکم، مضاف مضاف الیہ، یہ تینوں مل کے مرکب اضافی بن گئے۔ رب تمہارے، یعنی کہ اپنے رب کے حکم میں، یا اس کا انتظار ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو میں لے کے آتا نا، یعنی حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تو میں لینے کے لیے کیا ہوا تھا، تو تم نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر دی کہ کہیں اور سے ہی اللہ کا حکم لے لیا۔ کیا چیز پتہ چلی یہاں سے جی؟ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ رب کا حکم کس سے ملتا ہے؟ نبی سے، رسول سے۔ اور اگر جلد بازی دکھا کے آدمی کسی مولوی صاحب سے لے لے، تو پیر صاحب سے، اپنے دماغ سے نکال لے، غلط ہے جی، یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ آج کل جس نے ہر آدمی کو پکڑ لیا ہے، آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بڑی دنیا ملے گی جو خود ہی قرآن کے معنی نکال کے تو فتوے لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں وہ ملحد ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور۔ اجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے لیے جلدی کر دی؟ آنے ہی نہیں دیا، حکم پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی تم نے فیصلے کر لیے کہ یہ رب ہے اور یہ نہیں ہے، اور جادوگر اور سامری کے ہتھے چڑھ گئے۔ پھر کیا ہوا جی؟ اب جو غصہ آیا ہوا تھا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور القا یلقی، کسی چیز کو ڈال دینا، رکھ دینا، پھینک دینا، تینوں معنی آ جاتے ہیں۔ القا، اس نے، اب پھینک دینے کا معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کو اب ایسے پھینک تو نہیں سکتے نا، کیونکہ جتنے بھی غصے میں ہو، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں، شان میں گستاخی کر دیں۔ لہذا یہ ترجمہ کیا کریں گے؟ رکھ دیں، ٹھیک ہے جی؟ سو اس نے، یعنی انہوں نے، کنہوں نے جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، القا، رکھ دی۔ کیا چیز رکھ دی جی؟ رکھ دیں الواح، الکل الواح۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اگلا لام خاموش ہو گیا نا، تو اس کو اس سے ملانے کے لیے کھڑی زبر کو پڑی کر دیا۔ القل الواح، الواح کا کیا کہا تھا جی؟ تختیاں۔ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ خاص، وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے وہ تختیاں ایک سائیڈ پہ رکھ دی۔ اب وہ بتانا تھا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قوم تو بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، اتنا غصہ آیا کہ وہ باتیں بتانے سے وہ تختیاں سائیڈ پہ رکھ دیں، اور سائیڈ پہ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ تو انہوں نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، وَأَخَذَ، اخذ، اس نے، انہوں نے پکڑا، اخذ یاخذ، انہوں نے پکڑا، کس کو پکڑا جی؟ برأسی، رأس کس کو کہتے ہیں؟
سر کو بھی کہہ دیتے ہیں راس، اور استعارتاً یا اس کو سر کے بالوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ سر کے بالوں کے لیے کہاں استعمال ہوئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کیا کہا جی؟ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، کہ وہ جو میرا سر ہے، یعنی میرے سر کے جو بال ہیں، شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے۔ واشتعل، شعلہ مارنا جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ ان میں چمک آ گئی ہے، سفیدی کی چمک۔ کیونکہ جب گرے ہو جاتے ہیں، آدھے سفید آدھے کالے، پھر وہ ایسے کالا رنگ ڈم ہو جاتا ہے، تو ان بالوں میں سے چمک ختم ہو جاتی ہے۔ چمک واپس کب آتی ہے؟ جب بالکل ہی بال سفید ہو جاتے ہیں، تو پھر چمک یا بالکل کالے ہوں تو چمک ہے، یا بالکل ہی سفید ہو جائیں تو چمک ہے۔ تو وَأَخَذَ بِرَأْسِي، بعض عربی سے کس چیز سے پکڑا جی؟ رأسی، سر کے بالوں سے، انہوں نے سر کے بال انہوں نے پکڑ لیے، سر کے بال انہوں نے پکڑ لیے۔ اخیہ، اب یہ رأس الف لام بھی نہیں ہے، اور یہ جو دو زیریں ہیں تنوین بھی نہیں ہے، اکیلی زیر، برأسی، سر کے بالوں کو پکڑ لیا، تو رأسن نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اس کی نسبت کسی طرف ہے، کسی کے سر کے بال ہیں، کس کے ہیں جی؟ اخی ہی، اب یہ بھائی بھی نسبت ہے، بھائی کی نسبت کسی کے ساتھ، ہی، اس کے، یعنی اپنے بھائی کے سر کے بال انہوں نے پکڑ لیے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تختیاں ایک سائیڈ پہ رکھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے۔ بڑا بھائی کون تھا دونوں میں سے؟ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، لیکن عہدے میں کون بڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، انہوں نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، يَجُرُّهُ، جرہ یجرو، کیا مطلب ہے جی؟ کھینچنا، اپنی طرف یا کسی طرف بھی کھینچنا، جاری کر دیں، یہ کا مطلب وہ جرہ یجرو، کھینچتا، یعنی کھینچنے لگے، ہو، اس کو، کن کو جی؟ ہارون علیہ السلام کو، بال، سر کے بالوں سے پکڑ کے، یا جرّوہ، کھینچنے لگے ان کو، کس طرف کھینچنے لگے؟ الیہ، الہ کا مطلب جی کی جانب، اور ہی اپنی جانب، اپنی جانب کھینچنے لگے، یعنی کہ تختیاں ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور کھینچنے لگے اپنی طرف، کہ میں نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ قوم گمراہ نہ ہو جائے، اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ قال، تو حضرت یہ کس نے فرمایا ہے؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، قال ابن امہ، اب یہاں پہ دو چیزیں معذوف ہیں، ایک تو یا معذوف ہے، یہاں پہ یا کا مطلب کیا ہے؟ اے، یبنا، اب یہ یا اڑ گیا، مان لیا گیا ابنا کے نون کے زبر کی وجہ سے کہ یہ یا اس کے پیچھے لگ، جیسے ربنا کے ربا کے با کے اوپر زبر سے ہم پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ
خطاب کیا گیا ہے۔ تو قالبنا امہ، اس میں بھی ایک چیز غائب ہے، وہ کیا جی؟ چھوٹی یہ۔ چھوٹی یہ کا کیا مطلب ہے؟ میری ماں کے ابنا، امہ کا کیا معنی ہے جی؟ مرکب اضافی ہے، ماں کے بیٹے۔ اب یہ یہاں سے چھوٹی یہ بھی معذوف ہو گئی، یا بھی ہو گیا، ورنہ یہ کیا ہوتا؟ قال یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے۔ کیا کہا؟ قال ابن امہ، اے ماں کے بیٹے، اے ماں جائے، یعنی دونوں کی ماں ایک ہی ہے۔ اچھا باپ کا ذکر نہیں کیا، ماں کا کیوں کر دیا جی؟ باپ کا ذکر ہی نہیں کیا، ماں کا ذکر کر دیا، میری ماں کے بیٹے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کن کا تذکرہ ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی والدہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور والدہ نے بڑے جتن کیے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس سارے پروسیس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہا دینا، پھر دودھ پلانا وغیرہ، اس ساری چیزیں، پھر ایک راز رکھنا، یہ بڑی تکلیف صحیح اس میں۔ تو وہ جو ماں کی تکلیف ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، تاکہ وہ ماں کی طرف دھیان جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس طرح ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی محبت پیدا ہو جائے۔ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بچے، ان القوم، ان کیا مطلب ہے جی؟ بے شک، یقیناً، ان القوم بے شک، الف لام یہ خاص، یہ والے قوم، لوگ، یہ جو لوگ ہیں، یعنی یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ الف لام خاص بتا دیا، شرک کرنے والے۔ یہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے نا، جنہوں نے یہ بچڑا بنایا اور بچڑے کے سارا کام کیا، جنہوں نے استضعفونی، استضعفونی، افونی، استضعف یستضعفو، کیا مطلب ہے جی؟ کمزور بنا لینا، کمزور سمجھ لینا، کسی کو کمزور بنا لینا۔ ضعیف، ضعف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ضعف کمزوری کو کہتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے جو ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کمزوری، کیونکہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو ضعف کمزوری کو کہتے ہیں۔ القوم، ان القوم استضعفونی، تضعفونی، استضعف، اس نے کمزور بنا لیا۔ واو الف کا کیا مطلب ہے؟ جمع کا، انہوں نے کمزور بنا لیا، نی مجھے یا مجھ کو۔ ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے، یعنی میں اکیلا رہ گیا تھا، طاقت تو میرے پاس تھی نہیں، اب وہ سارے اس کام پہ تل گئے۔ اور پھر کیا ہوا جی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں منع کیا تو وہ کیا کرنے لگے؟ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قادو، قادہ یقادو، ان کو کہتے ہیں افعال مقاربہ، ایسی چیز کہ جس میں فعل اپنے ہونے کے قریب پہنچ جائے، ان قریب ہے کہ یہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، دونوں چیزوں میں یہ آ جاتا ہے قرآن حکیم میں۔ یقاد البرق، ان قریب تھا کہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، کہ ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے وغیرہ۔ قادو، دال، واو دال جمع، وہ قریب تھے، یعنی یہ عمل ہونے کے قریب تھا۔ کون سا عمل ہونے کے قریب تھا؟ یقتلوننی، یقتلون، یقتلون، واو نون جمع، یہ کا مطلب وہ پیچھے کیا بچ گیا؟ قتل بچ گیا پیچھے۔ وہ قتل کر دیتے، قریب تھا
قتل اس نے قتل کیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، اور یقتلون یقتلو قتل یقتلو، قادو یقتلون قتل وہ قتل کرتا ہے، یقتلون وہ سارے قتل کرتے ہیں، قادو یقتلون قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے، قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے، کس کو؟ نی مجھ کو، ان قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، اتنا مجھے کمزور بنا لیا جب میں نے ان کو سمجھایا بجھایا یا روکا ان کے شرک سے، تو وہ رکنے کے بجائے کیا کرنے لگے تھے؟ مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فلا تشمت، فا بس لا نہ نہیں آ گیا، نہیں کیسے پتہ چلا نہیں آیا جی؟ تشمت تے پر پیش آئی ہے، رک گئی نا، تے کی پیش اڑ گئی نا، ساکن ہو گیا، تو اس پتہ چلا کہ لا نہیں کا ہے۔ یفعلو تفعلو تم کرتے ہو، تفعلو تم کرتے ہو، لا تفعلو تم نہیں کرتے ہو، لا تفعل تم نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو شماتت کسے کہتے ہیں؟ شماتت، شماتتن اس کا مطلب ہے، شماتتن کا مطلب ہے ایسی بات جس سے دشمن آپ کے بارے میں خوش ہو جائے، دشمن ایسی کوئی تکلیف بندے کو پہنچے، بندہ بے عزت ہو جائے، توہین ہو جائے، اس کی کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے دشمن خوش ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شماتت الاعداء، ویسے اردو کے اندر بھی اس کو کہتے ہیں اعداء، دشمن، شماتت الاعداء ایسی بے عزتی بندے کی، ایسی توہین جس سے دشمن کو خوشی نصیب ہو۔ وہ پرانے زمانوں کی کہانیاں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بندہ بزرگ کو لیٹا ہوا تھا، آخری وقت تھا، تو اسے پتہ چلا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ دشمن ہے، شریک ہے، دوسری برادری کا، اس نے کہا جی میرے پیچھے تکیہ رکھ دو تاکہ اس کو میں کمزور اور مرتا ہوا نظر نہ ہوں، اس کے سامنے ٹیکے سے بیٹھ رہا ہوں، وہ چلا جائے گا تو پھر لیٹ جاؤ، یعنی دشمن کے سامنے ذرا یہاں سینہ نکال کے دشمن کو کمزوری نہیں دکھانی۔ تو کہا فلا تشمت، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم، یعنی کہ آپ، حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ خوش نہ کریں، خوش نہ کریں کسے؟ بیا بازر بھی بارے میں، یا چھوٹی یہ کس کے لیے آتی ہے جی؟ جیسے یہ میری امی، میری ماں، بیا میرے بارے میں، فلا تشمت بیا میرے بارے میں خوش نہ کریں، کن کو؟ الاعدائی، بی الاعداء مفعول ہو گیا اس کا، آپ خوش نہ کریں بیا میرے بارے میں، الاعداء، اعداء کس کی جمع ہے جی؟ اعداء کی جمع کیا ہے؟ جمع یہ تو واحد کیا ہے اس کا؟ عدو، دشمن، ایک دشمن کی جمع ہے اعداء، دشمنوں کو، آپ دشمنوں کو میرے بارے میں خوش، یعنی آپ نے میری یہ داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے ہیں، تو اس سے خوش کون ہو رہا ہے؟ یہی مشرک خوش ہو رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا، میں روک رہا تھا، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، آپ نے بھی آ کے ان کے سامنے میری اس توہین یعنی مجھے پکڑ لیا ہے، تو اس سے دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو دشمنوں کا کام کیا ہے جی؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ دشمنوں کا کام کیا ہے؟ آپس میں اختلاف پیدا کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي، اور لا نہ،
کیسے پتہ چلے گا ابھی دیکھنا. لا تجعلنی، جعل یجعلو وہ بناتا ہے، تجعلو تم بناتے ہو. یہ لائے نہیں کا جب آیا روکنے والا تو اس نے آخری حرکت کو، یہ جو پیش تھی یہ کیا کیا، اس کو ختم کر دی. یہ لا تجعل بن گیا کہ نہ بنا، لا تجل نہ بناؤ، نی مجھے، لا تجعلنی اور نہ بناؤ مجھے یا مجھ کو، کس چیز کا جی؟ مع ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ القوم. یہ بناؤ کا مطلب کیا ہوگا جی؟ شامل نہ کرو، یعنی یہ اس کا مفہوم ہے. ترجمہ تو وہی ہے، نہ بناؤ. ولا تجعلنی مع القوم، قوم کا مطلب قوم یا لوگ، الظالمین، الف لام خاص. ظالم کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں مشرک، اور اینا جمع کی علامہ، ظالموں کے، ظالموں کی قوم کے ساتھ مجھے نہ شامل کریں. یہ کی کہاں سے آیا؟ قوم مع القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ کریں آپ. یعنی مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، بلکہ میں نے کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا؟ مجھے قتل کرنے کے قریب پہنچ گئے. یعنی اتنی مخالفت ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.